جی ہاں دوستو، میں اپنے چینل میں ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، جن کا نام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ان کی ثقافت اور فیاضی۔ حضرت عثمان بن عفان نے زمانہ قبل اسلام سے ہی تجارت کو اپنا مشغلہ اور ذریعہ معاش بنایا اور انتہائی امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، لہٰذا کاروبار میں خوب خیر و برکت اور بہت زیادہ خوشحالی فراوانی تھی۔ مکہ کے نامور تاجروں اور مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ قبول اسلام کے بعد ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی خاطر نہایت سخاوت، فیاضی اور دیا دلی کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے رہے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی سخت قلت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو کسی یہودی کی مالکیت تھا اور وہ پیسے لیے بغیر کسی کو پانی نہیں دیتا تھا۔ اس وقت عام طور پر مسلمانوں کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ قیمت ادا کر کے پانی حاصل کر سکیں۔ اس پر حضرت عثمان بن عفان نے اپنی جیب خاص سے 20,000 درہم نقد ادا کر کے وہ کنواں اس یہودی سے خرید لیا اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے فوری بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا کام انجام دیا گیا تھا۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے یہ مسجد نمازیوں کے لیے ناکافی ہونے لگی، جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ جمعہ کے موقع پر اعلان فرمایا، یعنی جو کوئی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرمائے گا۔ یہ ارشاد نبی سنتے ہی حضرت عثمان بن عفان نے اپنی جیب خاص سے ادائیگی کر کے مسجد سے متصل بہت سے مکانات ان کے مالکوں سے خرید کر اس جگہ کو مسجد میں شامل کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ملک عرب خشک سالی کی لپیٹ میں تھا۔ قحط اور افلاس کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر کو اشیاء خوردونوش کی اتنے بڑے پیمانے پر قلت کا سامنا اس سے قبل کبھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس نازک صورتحال میں حضرت عثمان بن عفان نے غلہ و اناج سے لدے ہوئے 950 اونٹ، 70 گھوڑے نیز 1000 دینار نقد پیش کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں خوراک سے لدے ہوئے اونٹ چلے آ رہے ہیں تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، لو تمہارے پاس بلائی آ پہنچی۔ اور پھر یوں آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میں عثمان سے خوش ہو گیا تو بھی خوش ہو جا۔ قبول اسلام کے بعد ہر جمعہ کے دن اللہ کی رضا مندی خوشنودی خاطر ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ 34 سال کی عمر میں جب مشرف باسلام ہوئے تھے تو اس کے بعد سے 82 سال کی عمر میں انتقال، یعنی 48 سال مسلسل ہی معمول جاری رہا۔ مزید یہ کہ بہت سی بیووں اور یتیموں کی کفالت نگہبانی مستقل طور پر اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ عرض کہ حضرت عثمان بن عفان دین اسلام کی نشر و اشاعت نیز ضرورت مند مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ دل کھول کر بڑے پیمانے پر مالی تعاون کرتے رہے۔ جی ہاں دوستو، یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی کا واقعہ۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں آپ کو ہر روز نئی اپڈیٹ